سدرا جبین ہیں جی جہلم سے، وہ کہتی ہیں بہت لمبا سوال کر دیا بیٹا آپ نے، وہ کہتی ہیں جی کہ وہ شریف خاندان اور مریم نواز جس کے بارے میں مشہور کیا گیا تھا کہ ان کی بیرون ملک تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں؟ بیٹا وہ مشہور نہیں کیا گیا تھا، یہ انہوں نے خود فرمایا تھا کہ باہر تو کیا میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. پلیز میں آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں. اچھا، اس خاندان کی اہم رکن مریم نواز کے اثاثوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں. دستاویزات کے مطابق مریم نواز رائے کے علاقے میں 1400 کنال سے زائد اراضی کی مالک ہیں. نجی ٹی وی کے مطابق ان کی بیرون ملک کوئی جائیداد نہیں. مریم نواز نے 3 برس میں 1,90,00,000 روپے سے زائد زرعی آمدنی ظاہر کی ہے. ان حقائق پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ یہ تبصرے کے قابل بھی نہیں ہے. یہ ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. بیرون ملک یہی خاتون ریکارڈ پہ ہے نا جب انہوں نے کہا تھا کہ میری بیرون ملک کیا میری تو پاکستان میں بھی کچھ نہیں. یہ میں نے کہا تھا، پورا پاکستان جانتا ہے. تو باقی اگر آپ انگلینڈ وغیرہ میں یا باہر، میں جب بھی جاتا ہوں تو باثر پاکستانی ہوتے ہیں جن سے ہمارا انٹریکشن ہے، وہ بلڈنگز کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ بھی اس کی آف شور کمپنی فلانا ٹمکانا. یا اس ماڈرن دنیا میں اس مالیاتی نظام میں تو واردات کرنا بہت آسان ہے، وہ ٹریس کرنا بھی بہت مشکل ہے. آج تک نہیں پتہ چلا کہ ایون فیلڈ جو ہے، یہ جو ان کا وہاں تاج محل ہے، تاج محل میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے تاج محل خوبصورت بہت ہے لیکن اندر قبریں ہیں، شاہ جہان کی بھی اور اس کی بیگم کی بھی. خیر، تو اٹس ڈیفیکلٹ، اس کا حل بات آتی، میں کہنا نہیں چاہ رہا. شمیم احمد ہیں جی، گل ہیں یا گل یہ میں نہیں جانتا، پشاور سے. وہ کہتے ہیں اگرچہ فوری انصاف کی فراہمی اور سخت ترین سزاؤں سے طالبان نے افغانستان میں امن قائم کر لیا ہے، مگر اسی افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کی تحریک کے بانی کو کل گرفتار کر لیا گیا ہے. کیا دور معیارات اور فرسودہ سوچ کے ساتھ طالبان اپنا وجود اور اقتدار نہیں اقتدار برقرار رکھ بھی لیں کہ دنیا میں حیثیت کیا ہے؟ مجھے بتائیں آپ، پاکستان کی کیا اوقات، کیا حیثیت ہے دنیا؟ حالانکہ اسٹریٹجیکلی یہ سچ این امپورٹنٹ کنٹری، نیوکلیئر پاور بھی، فوج بھی ہماری بڑی ہے. کون لوگ ہیں؟ بیکاری ہیں. پتا نہیں، میں کل پرسوں کے اخبارات میں تھا کہ ہر پاکستانی پتہ نہیں 2.5 لاکھ سے زیادہ کا مقروض ہے سم تھنگ، مجھے فگر یاد نہیں لیکن 2.5 لاکھ سے اوپر کا تھا. گداگروں کی قوم ہے، بیکاری ہیں سارے، مقروض ہیں. اور عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ مقروض آدمی ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہے جو پھڑ پھڑاتا ہے. تو یہ باقی افغانستان تو کیا، افغانستان فرمان یہ ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے. اچھا، چین میں جا کے آپ نے فقہ پڑھنی تھی، کو قرآن پاک کا درس لینا تھا اس زمانے میں. چینوں تو اور بھی نہیں آتی تھی. ماڈرن علوم ایجوکیشن میں آگے، اسی لیے پورا عالم اسلام حقیر ہو کے رہ گیا. دوسرا بڑا تعداد میں مذہب ہے. جو حال ہے مسلمانوں کا پورے عالم اسلام کا، کیوں؟ چونکہ علم میں، ٹیکنالوجی میں، علم تو ہم جیسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، علوم کے ناموں کا نہیں پتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کرنا. کہ مجھے کو بتا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سمجھتے 6 مہینے ہو گئے، مجھے پوری طرح بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. میں اپنی اوقات کی بات کروں تو پتہ ہی ککھ نہیں. صبح شروع کرتے ہیں، آپ یاد رکھیں کہاں سے بات صبح شروع کرتے ہیں کہاں سے؟ فلش سسٹم سے. یہ جی ابا جی نے بنا کے دیتا، پھر گاڑی میں بیٹھ گئے، پھر اے سی چلا لیا، پھر سیل فون پکڑ لیا. بس کچھ بھی آپ کا اپنا ہے، بوروڈ، بھیکاری، پیسے دیکھ کے عجیب بھیکاری. ان کو مضبوط کرنا، سائنس ٹیکنالوجی میں آپ سے صدیوں آگے نکل گئے. تو یہ اب لڑکیوں کی تعلیم تحریک کے بانی کو گرفتار، زندہ رہیں گے. اشرات الارض نہیں زندہ ہوتے، کیڑے مکوڑے بھی زندہ ہوتے ہیں. امریکہ میں کئی بار گیا ہوں، دیکھتا ہوں یہ جو ریڈ انڈینز
اصل جو مالک تھے، لیکن چونکہ وہ پریمیٹو تھے، ان کا کیا حال ہے وہاں؟ زندہ ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، پبز میں بھی جاتے ہیں، ڈرنک بھی کرتے ہیں، ڈانس بھی کرتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں. کیا ہے وہ؟ ایسے ہی ہے جیسے گلیوں میں وہ، اللہ معاف کریں، حشرات والارض، کیڑے مکوڑے. زندہ رہنا صرف زندہ رہنے کا نام نہیں ہے، باعزت. قرآن کی وزڈم یہ کہتی ہے کہ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. اگر تم مغلوب ہو، غالب نہیں مغلوب ہو، تو سمجھ لو تم مومن نہیں ہو، تم ڈھونگ کر رہے ہو. ختم. تھینک یو ویری مچ. اللہ یار ہیں جی گھوٹکی سے سندھ. وہ کہتے ہیں جی کہ ان دنوں اعلیٰ عدلیہ میں لامحدود اختیارات صرف ایک شخص کے پاس ہونے پہ بحث ہو رہی ہے، اور یہ بحث عدلیہ کے 2 سینئر جج صاحبان نے شروع کی ہے. رہنمائی فرمائیں کیا واقعی ایک شخص کے پاس لامحدود اختیارات کا ہونا نامناسب؟ دیکھیں بات سنیں بھائی میرے، بندے کے پاس لامحدود اختیارات ہو ہی نہیں سکتے. جس نے کل قبر میں جانا ہے وہ کیا، اور اس کے لامحدود اختیار محدود مدت کے لیے ہوں بھی تو اس کی کیا اوقات ہے؟ اصل میں دونوں طرف اپنی اپنی ایک لاجک ہے، لیکن میرا سوال اور ہے. اس کی بنیاد بہت سے دانشور یہ کہہ رہے کنسنسس ہو تو فلانا ہو، جو میں نہیں ہو سکتا بھائی. دنیا میں نہیں ہوتا، گھروں میں نہیں ہوتا. اس لیے کسی نہ کسی کے پاس ویٹو پاور ہونی چاہیے، جو گھر کا ایلڈر ہوگا. جب وہ اس کے اگر کسی کے 6 بچے ہیں، 3 ایک طرف 3، وہ کدھر چلا جائے؟ وہ خودکشی کرے گا. وہ پھر اپنا ویٹو پاور استعمال کرتا ہے پوری دنیا میں. اس کے بغیر، ویٹو پاور کے بغیر نہ دنیا چل رہی ہے. کچھ ملکوں کے پاس ہے، ہمیں جیسا ملک بھی اٹھ کے کہنا شروع کر دے ہر بندہ 22 کروڑ آبادی میں 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ کا قروض ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا نا. کل اٹھ کے وہ کیا ہندوستان کا وہ جو پڑوسی ہے بیچارہ، اچھا ملک ہے کٹمنڈو ٹائپ جس کا ہے، وہ کہا جی ہمیں بھی نہیں. ایلڈرز جو ہیں، ایلڈر کون ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. ویٹو کا اختیار، اس کے بغیر نہ دنیا چل رہی ہے نہ گھر چلتا ہے. سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں میرے نزدیک سینگ پھٹ جائیں تو کسی نے تو پھر سینگ پھنس جائیں اگر تو کیا کرو گے پھر؟ تو دونوں طرف اس کے آرگیومنٹس ہیں. لامحدود انسان کے پاس کیا، انسان کی اوقات کیا ہے، کتنی عمر زیادہ ہوگی. میں نے پتہ نہیں کسی فلاسفر کا یہ کال کہیں پڑھا تھا کہ زندگی کیا ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں 2 دروازے، آپ ایک دروازے سے انٹر ہوتے ہیں، دوسرے سے نکل جاتے ہیں. آج بستر پہ، کل قبر میں، ختم ہو گئی بات. تو لامحدود وغیرہ یہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اپنے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو ویٹو کرے. ادروائز کنسنسس تو کئی معاملات میں نہیں ہوتا، گھروں میں نہیں ہوتا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ویورز. پہلا سوال ہے کراچی سے سائمہ انعام. وہ کہتی ہیں جی کہ جب بھی عمران خان کا جلسہ ہوتا ہے نون لیگ والوں کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کتنے آدمی تھے. مریم نواز کو 1 لاکھ بندہ 100 نظر آتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سائمہ، میں نے اس پہ کیا کہنا ہے سوائے اس کے کہ نون لیگ کی جو ہے نا، نون لیگ اس لیے نون لیگ ہے کہ اب اس کی نظر بہت کمزور ہو گئی ہے. پہلے کبھی نواز لیگ تھی، ابھی یہ نظر اس کی بہت کمزور ہو گئی ہے. اس کی ایک وجہ عمران خان کی مقبولیت، جس نے بالکل ان کا پتہ صاف کر دیا ہے. دوسری وجہ ہے کہ ان کی آنکھوں پہ ڈالروں کی چربی چڑھ گئی ہے، ان کو ٹھیک نظر نہیں آ رہا. اوپر سے عمران کی دہشت آ رہی ہے، اس لیے جوڑ توڑ اور سازشیں کر کے عوام سے ان کا بنیادی ترین حق چھین رہے ہیں، جس کا عوام ڈیفینیٹلی پوری طرح انتقام لیں گے. یہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کر کے پریکٹیکلی جو ان کا اندر ہے وہ باہر آ گیا. ہر قیمت پہ الیکشن ٹالنا چاہ رہے ہیں، یہ التوا میں لے جانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ
ان کا سوا ستیہ ناس پہلے ہو چکا ہے، اس سے مزید ہوگا. اگر الیکشن جتنا آگے جائے گا یہ اتنے ہی پٹتے جائیں گے، کیونکہ یہاں کوئی ہن نہیں برسنا، اوپر سے ڈالروں کی برسات نہیں ہونی، یہ مزید ڈوبتے چلے جائیں گے. بہرحال انہیں عمران کا اگر لاکھ 100 اور اپنا 100 لاکھ نظر آتا ہے تو اچھی بات ہے. عوام ان سے مزید متنفر ہوں گے، مزید دور ہوں گے. اور وہ محاورہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، الیکشن کتنا ٹالو گے، آخر تو یہی ہوگا. اور اس کے بعد آپ نہیں ہوں گے. سمینہ خان لاہور سے دوسرا سوال ہے آج خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے. وہ کہتی ہیں جی کہ خواجہ سعد رفیق کا ایک بیان سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی منتخب حکومت گرا کر ہم نے غلطی کی اور اس غلطی کی وجہ سے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. کیا یہ اعتراف جرم نہیں ہے؟ جرم نہیں، غلطی ہو جاتی ہے. اس میں اور لوگ بھی شامل تھے، ملوث تھے، اور عام تاثر بھی یہی تھا کہ عمران کی مقبولیت کا گراف بہت بری طرح نیچے جا رہا ہے. تو بٹ ڈیفینیٹلی اس میں خواجہ سعد رفیق کو داد دینی چاہیے. یہ عالی ظرف آدمی کا، میں نہیں جانتا کہ ان کا بیان ہے نہیں ہے، لیکن سمینہ خان کہہ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے تو وائرل ہونا چاہیے. اور اس طرح کا بیان، چونکہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہم اور طرح کا ہمارا مزاج ہے، ہمارا کلچر ہے. ہم اس معاملے تھوڑے بونے قسم کے لوگ ہیں. خوبصورتی، اچھائی دشمن کی بھی ہو، اچھا حماقت بندہ کر بیٹھے، اس کا اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سوری بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو خواجہ سعد رفیق نے اگر یہ کہا ہے تو اپنی جگہ بہت لاجیکل ہے، اور اس پہ ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. خواجہ سعد رفیق یہ باضمیر آدمی اس طرح کی بات کر سکتے.